بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ ملک شام کے تجارتی سفر سے واپس ہوئے اور اس سفر میں پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات جن کا مشاہدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میسرہ نے کیا تھا، واپس آ کر اس نے ان کو وہ واقعات سنائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اللہ کی طرف سے نکاح کا داعیہ پیدا ہوا۔ انہوں نے اپنی سہیلی حضرت نفیسہ کے ذریعے سے اللہ کے پیارے پیغمبر کو نکاح کا پیغام بھیجا، جو بڑوں کی مشاورت سے قبول کیا گیا، اور پھر مقررہ وقت پہ رؤسائے قریش کے ہمراہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لائے۔ ان میں آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور آپ کے مشفق و مہربان چچا حضرت ابو طالب، انہوں نے نکاح کا خطبہ دیا۔ یوں اس نکاح میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین بن کر حرم نبوت میں تشریف لے آئیں۔ نکاح 500 طلائی وہ طے ہوا تھا، اور یہ ام المومنین کے چچا عمر ابن اسد زندہ تھے۔ ام المومنین کے والد تو حرب الفجار میں اپنی جان دے چکے تھے، تو چچا کی سرپرستی میں یہ نکاح منعقد ہوا، اور یوں دو خاندان آپس میں دوبارہ سے اکٹھے ہوئے، جن خاندانوں کا سلسلہ نسب اوپر جا کر مل جاتا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے عقد نکاح میں آئیں تو اس وقت تاریخی روایات کے مطابق ان کی عمر 40 سال تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور جب یہ نکاح ہو گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنا مال آپ کی خدمت اقدس میں نچھاور کیا۔ خاص طور پہ جب نبوت کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو اس نبوت کے زمانے میں سب سے پہلی تائید، سب سے پہلی حوصلہ افزائی جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہوئی، وہ آپ کی غمخوار بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ہے، کہ جب آپ پہلی وحی کے بعد کچھ پریشانی کے عالم میں گھر تشریف لائے تو ام المومنین نے ایک راست باز، ایک وفا شعار بیوی کی حیثیت سے ایک پریشان شوہر کے لیے جو کلمات ارشاد فرمائے، جو حوصلہ افزائی کے جملے ارشاد فرمائے، وہ تاریخ میں، وہ احادیث مبارکہ میں رقم ہو گئے۔ اور وہ کلمات ایسے کلمات ہیں جن کلمات سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرے کے اندر جو مقام تھا، اور وہ مقام عبادت گزاری میں نہیں تھا کہ آپ بڑے عبادت گزار ہیں، عبادت گزار بھی آپ بہت اعلیٰ پائے کے تھے، لیکن اس میں خدمت خلق کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ام المومنین نے آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ آپ تو غریب اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناتواں کو سہارا دیتے ہیں، جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہوتا آپ اس کو کما کر کھلاتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یعنی چند جملے جو خدمت خلق سے بہت زیادہ تعلق رکھتے ہیں وہ ارشاد فرمائے، اور یہ ارشاد فرمایا ام المومنین نے کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کہ ایسے لوگ جو دوسروں کے کام آتے ہیں، جو دوسروں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، وہ ضائع ہونے والے نہیں ہیں۔ یعنی خود بھی حوصلہ افزائی کے جملے ارشاد فرمائے، اور پھر اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے فرمایا، ہاں
یہ جو آپ کے پاس آیا یہ تو وہ ناموس ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ اور پھر انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ جو کچھ آپ کے پاس آیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے وحی آنا شروع ہوئی ہے، تو ایک وقت آپ کے پاس آپ پر آنے والا ہے جب یہ قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ لیکن ان کی زندگی نے وفا نہ کی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ورقہ ابن نوفل ان کا انتقال ہوا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخوار بیوی کی حیثیت سے انہوں نے اپنا مال بھی آپ پر نچھاور کیا، اور سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی آپ پر ہوئیں۔ عفیف کندی کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مکہ مکرمہ آیا اپنے کسی تجارتی کام سے، تو صبح کے وقت میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بیت اللہ میں آیا اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھنا شروع کی۔ پھر ایک اور نوجوان آیا جو ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ایک خاتون آئی جو ان کے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ تو عفیف کہتے ہیں میں حضرت عباس کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت عباس کہنے لگے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ ساتھ جو دوسرا ہے یہ بھی میرے بھتیجے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ جو پیچھے ہیں یہ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ میرے بھتیجے کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ دین عطا فرمایا ہے اور یہ دین دنیا پر غالب آ کر رہے گا۔ یعنی یہ بہت ابتدا کا واقعہ عفیف کندی نے نقل کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہتیں۔ ابتدا میں فرض نمازیں تو نہیں تھیں، لیکن نوافل اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے، تو ام المومنین بھی آپ کے ساتھ ہر کار خیر میں شریک ہوتی تھیں۔